السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ البقرہ کی آیات نمبر 146 تا 150 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے ایسی اچھی طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو، اور بے شک ان میں سے ایک فرقہ ہے جو کہ حق کو جان بوجھ کر چھپاتے ہیں۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، حق تیرے رب کی طرف سے ہے پھر تو شک کرنے والا نہ ہو۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہودی اور عیسائی اپنی مذہبی کتابوں کے ذریعے اچھی طرح جانتے تھے کہ آخر وقت میں ایک نبی آئے گا، وہ اپنے دل سے کوئی بات نہ کہے گا بلکہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق تعلیم دے گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو ان لوگوں نے وہ نشانیاں آپ میں پائیں جو ان کی کتابوں میں درج تھی کہ یہ وہی نبی آخر الزماں ہے اور اس کی تعلیمات حق اور سچ ہے، لیکن محض دشمنی، ضد اور بغض کی وجہ سے انہوں نے آپ کو ماننے سے انکار کر دیا اور تمام پیش گوئیوں کو چھپانے لگے جو ان کی آسمانی کتابوں میں موجود تھی، اور یوں ظاہر کرنے لگے جیسے وہ پیش گوئیاں انہوں نے پڑھی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلا رہا ہے کہ اہل کتاب حق کو نہ مانیں یا نہ مانیں، آپ کے نبی ہونے کی پیش گوئیوں کو چھپائیں یا ظاہر کریں، آپ کے قبلہ کو صحیح سمجھے یا نہ سمجھے، حق ہر حالت میں حق ہی ہے اور آپ برحق نبی ہیں۔ نبی کی طرف سارے احکام ہمارے پاس سے بھیجے جاتے ہیں۔ امت مسلمہ کا مستقبل قبلہ خانہ کعبہ ہی ہوگا، اس لیے کسی قسم کے شک اور تردد میں نہ پڑیں۔ اس آیت میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیش گوئیاں قدیم آسمانی کتابوں میں موجود تھیں۔ اہل کتاب ان کو اچھی طرح جانتے تھے اور آپ کو ایسے ہی پہچانتے تھے جیسے باپ بہت سے بچوں کے اندر بھی اپنے بیٹوں کو پہچان لیتا ہے، اور اسے اپنے بچے کو پہچاننے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی۔ افسوس اہل کتاب نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام نشانیاں پائیں، ان کے دلوں نے گواہی دی، مگر وہ آج تک پوری طرح تعصب سے بلند ہو کر حلقہ بگوش اسلام نہ ہوئے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مَوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور ہر کسی کے واسطے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ منہ کرتا ہے، سو تم نیکیوں میں سبقت کرو، جہاں کہیں تم ہوگے اللہ اکٹھا کر کے لائے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اہل کتاب کے جتھ بندی اور خود غرضی بیان کرنے کے بعد قرآن مجید نے انہیں سیدھی راہ کی تلقین کی اور بتایا کہ سچائی ایک ہی ہے جو سب کو دی گئی تھی، لیکن گزشتہ امتوں نے اسے گم کر دیا۔ قبلہ کا مقرر ہونا دین کی بنیادی مسائل میں سے نہیں ہے کہ اسے حق و باطل کا معیار سمجھ لیا جائے۔ ہر امت کے لیے اپنا اپنا قبلہ ہے، وہ اسی کی طرف رخ کر کے عبادت کرتی ہیں۔ اصلی چیز جو سمجھنے اور کرنے کی ہے وہ ہے خیرات یعنی نیک کام، اس لیے اس میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرو اور اسے ہی دیانتداری کی اصل بنیاد سمجھو۔ اہل کتاب تعصب اور ضد میں بڑھ چڑھ کر حصے لیتے تھے، حق کی طرف رجوع ہی نہیں کرتے تھے، ہمیشہ مسلمانوں کے دلوں میں شک ڈالتے، شرارتوں اور سازشوں میں پیش رہتے۔ یہ لوگ اپنی دین کی تعلیمات سے غافل ہو کر معمولی مسائل میں الجھنے پیدا کرتے، اور کچھ نہیں تو وہ قبلے کا سوال ہی لے کر بیٹھتے، حالانکہ وہ ایسا اہم نہیں کہ اس کی بحث میں اپنے عزیز و وقت کو گنوائیں۔ قبلہ کو اللہ کا حکم سمجھو جو وقت اور مصلحت پر موقف تھا۔ اصل کام تو نیک کاموں میں سب سے آگے بڑھنا ہے۔ اگر امت کا اجتماع نیکی پر ہوگا اور وہ زندگی میں نیکی کو شامل کر لیں گے
تو اللہ تعالیٰ ان سب کو ایک مرکز پر جمع کر دے گا، اختلافات ختم ہو جائیں گے اور مخالفتیں مٹ جائیں گی۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور جس جگہ سے تو نکلے سو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر لے، اور بے شک تیرے رب کی طرف سے یہی حق ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم لعلكم تهتدون۔ اور جہاں سے تو نکلے اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر لے، اور جس جگہ تم ہو اسی کی طرف منہ کرو، تاکہ لوگوں کو تم سے جھگڑنے کا موقع نہ رہے، مگر ان میں جو بے انصاف ہیں سو ان سے نہ ڈرو اور مجھی سے ڈرو، اور اس واسطے کہ تم پر اپنا فضل کامل کروں اور تاکہ تم سیدھی راہ پاؤ۔ ان دونوں آیات میں بھی قبلہ کی تبدیلی کا حکم کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ارشاد ہے کہ ایسا نہ ہو تمہارے عمل سے لوگوں کو حجت بازی کا موقع ملے، اور مکہ کے کافر و مشرک یہ کہہ سکیں یہ دین ابراہیم کے اچھے پیروکار ہیں، جو ان کے کعبہ کو قبلہ بھی نہیں مانتے۔ جہاں تک ڈر کا تعلق ہے وہ صرف اللہ کا چاہیے، فضل و کرم کی تکمیل اور ہدایت و کامرانی اسی کے اختیار میں ہے۔ ہمیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم نے جو کچھ پڑھا سنا، اللہ اس میں جو کوئی غلطی کوتاہی اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔